کئی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی کوشش کر کے دیکھ لیے، مجھے بہت محبت تھی اپنی ماں سے، نہیں صبر ہوتا، کسی بہن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، کسی بھائی کی شادی ابھی نہیں ہوئی، چھوٹا بھائی بالکل چھوٹا سا ابھی، اور سب سے بڑا میں ہوں، ماں فوت ہو گئی، نہیں صبر ہوتا۔ جی ہے کوئی نسخہ؟ پہلی چیز تو یہ یاد کر لیں، وہ جو بندہ فوت ہوا ہے، کسی کی ماں فوت ہوئی یا باپ فوت ہوا، اس کو کس نے فوت کیا؟ اللہ نے۔ ذرا اونچی بولیں، شاید آپ کی آواز ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی ہوگی۔ کس نے فوت کیا ہے؟ وقت پر فوت کیا ہے یا وقت سے پہلے؟ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے کہ غلط؟ پھر اے جڑاندے نے تیرا جے ٹائم نہیں سے آیا، اجے تو ویکھے کوئی نہیں، تیرا ٹائم ہی نہیں سے آیا، اے کون نے؟ انہاں دا پتہ کرو یہ مسلمان ہے نے یا نہیں، یا اپنا پتہ کرو کہ تسی مسلمان ہے ہو کہ نہیں، انہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے یا انہاں دا؟ وہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انسانوں کو فوت کرتا ہے۔ انفس انسان مراد ہے، جان بھی ترجمہ کر لیں، جاننے بھی ترجمہ کر لیں، تو بھی مفہوم وہی ہے۔ اللہ جانوں کو لے لیتا ہے، انسانوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، انسانوں کو فوت کر دیتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ ہی نہ موتیا۔ پہلی چیز اللہ ہی، لفظ اللہ پہلے ہے، اللہ ہی فوت کرتا ہے۔ کب فوت کرتا ہے؟ ہی نہ موتیا، تب کرتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ 24واں پارہ۔ کب فوت کرتا ہے؟ جب اس کا وقت آتا ہے، وقت اس نے مقرر کیا انسان کا، اس کی موت کے وقت اللہ فوت کرتا ہے۔ اور بعض کو اس وقت فوت کر لیتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامها ویرسل الاخری، اور جن کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہوتا ان کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی سویا ہوا تھا، سویا سوئے اللہ کو پیارا ہو گیا، سوتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، روح نکلی ہوئی تھی، اگرچہ ہلکا سا کنیکشن جسم کے ساتھ موجود تھا کہ تھوڑا سا اس کو آپ ہلائیں، زور کی کوئی آواز آئے گی تو فوراً روح واپس آئے گی اور یہ جاگ جائے گا۔ اور اگر وہ روح واپس نہ آئے جس کا کنیکشن نیند کے عالم میں تھوڑا سا موجود ہے، تو اسی حالت میں روح واپس نہ آئے، اللہ قبض کر لے تو یہ فوت ہو گیا اسی عالم میں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روحوں کو جن کا ٹائم نہیں آیا ہوتا اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ واپس آ جاتی ہیں اور بندہ جاگ جاتا ہے۔ جب زندگی کو پیدا اس نے کیا ہے، اور وہ جس نے پیدا کیے ہے وہی اپنی پیدا کردہ چیز کو اپنے پاس بلا لے، اعتراض کس پر ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی اعلان فرماؤ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اعلان کرو۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو مثالوں سے بھی سمجھایا گیا ہے۔ کیا مثالیں؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، شوہر ہیں ابو طلحہ انصاری، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، بیٹا بیمار تھا، ننھا منہ بیٹا بیمار تھا، اور اس بیٹے کا باپ گھر سے باہر گیا ہے، رات کو واپس آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، آ کے پوچھتا ہے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹے کی ماں کہتی ہے کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ آرام کر رہا ہے۔ جب بندے نے بات بتانی بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ بولنا ہو تو پھر دماغ سے کام لینا پڑتا ہے۔ بات بھی نہیں بتانی لیکن جھوٹ بھی نہیں بولنا تو کیا کرنا؟ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے، چلیں بیٹھے ہوئے کہتا ہوں میں، کیونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے باہر سے پولیس پکڑنے آ گئی، اور پولیس کہتی ہے کہ ادھر ایک فتنے باز پروفیسر ہے، ہمیں رپورٹ ہوا ہے، وہ بڑے غلط مسئلے بیان کرتا ہے، لوگوں میں فرقہ واریت پھیلاتا ہے،
لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے. ہمیں محلے داروں نے رپورٹ دی ہے, تو مولوی صاحب یہاں ایک پروفیسر شہباز ہے, تو اس کو ہم نے ملنا ہے. وہ آ کے مجھے ہی پوچھ رہے ہیں. میں اپنی کرسی سے اٹھ کے تھوڑا سا ادھر ہو گیا, تو میں نے کہا پولیس والے سے, جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں ہی تھے, تھوڑی دیر پہلے تھے. پولیس والے نے دھوڑ لگا دی کہ وہ مولوی صاحب ابھی ادھر تھے, اس کا معنی یہ کہیں آس پاس ہی ہوں گے, تو فوراً پکڑو پروفیسر صاحب کو. کیونکہ انہوں نے پروفیسر صاحب کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا. جب بات بھی نہ بتانی ہو اور جھوٹ بھی نہ بولنا ہو تو پھر سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. سیدنا ابو بکر سے کسی نے پوچھا تھا وہ بندہ کون ہے جو آگے جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا رجل یہدینی, وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ اس کو راستہ معلوم نہیں ہے, بندہ آگے آگے جا رہا ہے, یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. لیکن وہ تو بتا رہے تھے کہ ہمیں دین کا راستہ معلوم نہیں تھا, وہ ہمارے ہادی, ہمارے رہبر ہیں, ہمیں راستہ بتانے والے ہیں. اور اگر بتائیں اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے تو وہ آئے ہوئے تھے. اور یہ اونٹوں کے لالچ میں, پیسے کے لالچ میں, اس لیے صدیق اکبر نہیں بتا سکتا تھا. نبی کی ذات کو نقصان پہنچے صدیق سے برداشت نہیں ہوتا, اور صدیق خلاف واقعہ بات کرے پر صدیق نہیں رہتا. حالانکہ یہاں آپشن بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ کی گنجائش بھی ہے, اس کے باوجود ایسا صدیق اکبر کہ جنہوں نے پھر بھی سچ بات کی ہے. ہوا رجل یہدینی, بھول تو نہیں گئے؟ یہ لمبے ٹائم کی باتیں ہیں. کس کا ذکر کر رہا تھا؟ حضرت ام سلیم کا. ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ وہ آرام کر رہا ہے, اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیمار تھا, پریشانی میں تھا, تو سو رہا ہوگا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مستقل طور پر آرام میں ہے, مطلب یہ کہ وہ وفات پا چکا ہے, بیٹا فوت ہو چکا ہے. میں ویسے کبھی کبھی سوچتا ہوں, یہ واقعہ جب پڑھ رہا تھا تو حیران ہو رہا تھا, تو جب میں اپنے معاشرے کی عورتوں کو دیکھتا ہوں اور پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتا سنتا ہوں, سناتا ہوں, تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کمال عورتیں ہیں, ایسی صابرہ عورتیں بھی ہیں, ایسی شاکرہ عورتیں, میں صرف صابرہ کا لفظ نہیں بول رہا, ایسی صابرہ عورتیں ہیں, ایسی شاکرہ عورتیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود صبر کرتی ہیں بلکہ مردوں کو بھی صبر دلاتی ہیں, اور پھر طریقے اور سلیقے سے. لمبا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. انہوں نے بعد میں پوچھا, میں بہت ساری چیزیں سکپ کر رہا ہوں درمیان سے, اصل پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز عاریتاً رکھوائی ہو, آپ کے پاس کسی نے ادھار میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو, میں اپنی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. مجھے کسی بندے نے 10,000 روپیہ دیا کہ مولوی صاحب اپنے کول رکھ لو, تو میں 5 دنوں کے بعد آنا تو میں تھوڑے کو واپس لے لاں گا. 5 دن کے لیے 10,000 روپیہ اس نے میرے پاس ادھار رکھوا دیا. اب جب وہ 5 دن کے بعد واپس آیا تو کہتا ہے جی وہ میرے پیسے دے دو. دے دینے چاہیے. وہ گاں جا کیڑے پیسے تے کدوں دے پیسے گوا لیا, مینوں تو دیتے ہی کوئی نہیں. معاشرے میں ہے نا لوگ ایسے بھی. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ سے دعا مانگوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق حلال ہو, تاکہ جب میں دعا مانگوں اپنے بچوں کی عافیت کے لیے, ان کے نیک بننے کے لیے, اور اپنی تندرستی کے لیے, اور اپنی خیر و عافیت کے لیے, اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے لیے, جب میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے رزق میں حرام کا لقمہ شامل نہ کروں, اور اگر میں اپنا نقصان کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں. اور میں سے مراد آپ میں سے ہر ایک ہے, ہر مسلمان ہے. یہ ایک پہلو ہے سوچنے کا. خیر واپس آتے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس صحابیہ کی قبر کے اوپر. ایسی صابرہ عورت کوئی چیز رکھوا دے تو جس کی ہو واپس لے لے تو دینی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی دینی چاہیے, اس کی چیز اس نے مانگ لی واپس. تو فرماتی ہیں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. کیا مطلب؟
جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی. اور بیٹا اللہ کی امانت تھی نا, یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. جس کی امانت تھی, جس کی چیز تھی, اس نے واپس لے لی. تو جب واپس لے لی ہے تو اس پر کوئی اعتراض. یہ جو کہتے ہیں مجھے صبر نہیں آتا, سنیں آپ باتیں, دین کی باتیں سنیں, آپ کو صبر آئے گا. اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی. اور کیا کہتے ہیں تعزیت میں, تعزیت میں کیا کہتے ہیں, ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی. اللہ نے جو لیا ہے وہ اللہ کا ہی تھا, جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. حین موتہا, پہلے آپ سن چکے ہیں, اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قتل نہ ہوتا تو ابھی اس نے جینا تھا, کنویں میں نہ گرتا تو اس نے جینا تھا, نہر میں نہانے نہ جاتا تو اس نے ابھی جینا تھا, یہ غلط بات ہے. نہیں جینا تھا, اس کا ٹائم وہاں پہ آیا تھا, اور جہاں آنا تھا وہاں پہنچ گیا. اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ بے ای ارض تموت, کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی. جہاں ہونی ہے وہاں وہ پہنچ گیا, یا موت وہاں پہنچ گئی, ایک ہی بات ہے. حاضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی, یعنی جہاں وہ تھے موت وہاں آ گئی. یہ بھی ہوتا ہے, یا جہاں موت ہوتی ہے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ بندہ اپنے وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے. اچھا جی, تعزیت کا معنی سمجھ آ گیا. تعزیت کا لفظی معنی کسی کو مضبوط کرنا, سہارا دینا, حوصلہ دلانا, صبر دلانا. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, اس لیے تو ساتھ یہ نصیحت بھی کی جاتی ہے. تعزیت کے الفاظ وہی ہیں, لیکن صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. یعنی اس مصیبت پر اللہ آپ کو اجر دے گا. معنی یہ ہے کہ جتنا بڑا صدمہ اتنا بڑا اجر. بندہ کب فوت ہوتا ہے؟ اس ٹائم پہ فوت ہوتا ہے جو ٹائم بندے کا اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب بندہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. بندے کے پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے اس کی عمر لکھ دی گئی تھی, اور وہ جو لکھ دی گئی تھی اس لکھی ہوئی کے مطابق یہ فوت ہوتا ہے. بندے کو پھر صبر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیوں جی؟ اور یہ ایسا ہونا ہی تھا, اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے ہی رہنا تھا. اس لیے تو فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. والانفس بھی ہے, جانوں کی کمی سے. کوئی جانیں نقصان دے کر تمہاری آزمائش کریں گے, تمہیں آزمائیں گے. ساتھ ہی فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. خوشخبری, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, یہ نہیں کبھی تو برداشت کر لیا اور کبھی کا نہیں, جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا, کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انا, یقیناً ہم, للہ, اللہ کے ہیں, وَإِنَّا, اور یقیناً ہم نے, الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہم بھی اسی کے اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ ہم بھی اللہ کے ہیں, ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ذرا میں آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں تاکہ عقیدے کا مسئلہ واضح ہو آپ کے ذہنوں میں. ہم بھی اللہ کے ہیں, ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو بندہ کچھ نہ کچھ تو ریلیکس ہوگا کہ نہیں ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں رب کی طرف سے بخششیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں. صلوات من ربہم ورحمہ, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں.